وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا. محترم سامعین اکرام، آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے روبرو مدرسے کی مختصر حقیقت کو بیان فرمانا چاہتا ہوں. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے. مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کے اپنے فتن دور میں مدرسہ بہت قیمتی سرمایہ ہے. اللہ نے عجائب میں ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. علم دین کا اتنا سیکھنا تو فرض ہے جس سے نماز روزہ وغیرہ درست ہو سکے. علم دین کی تعلیم بھی اس مدرسہ میں ہوتی ہے. مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہوتا ہے. جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے. اور مدرسہ انسان کو حقیقی انسان بناتا ہے. یہ مدرسہ کئی چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسہ کئی افرادوں کو بناتا ہے. ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں، مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے. اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے اور یہی انبیاء کا کام تھا کہ خالق کو مخلوق سے جوڑتے تھے. یہ مدرسہ بھی ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے. جس طرح انبیاء مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے، یہ مدرسہ بھی ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے. لہذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت دلا سکتی ہے اور نہ کوئی ان مدرسوں کو توڑ سکتا ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی وجہ ہے کہ مدرسے کا جال ہر اطراف و اطراف میں پھیلا ہوا ہے. جب تو حکومت رات دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان اداروں کا نظام ایسے ذات عالی کے قبضے میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا ہے اور نہ کوئی بگاڑ سکے گا. انشاءاللہ تعالی اب اس کی متعلق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فرد ترجمان سے سنیے کہ فرماتے ہیں. حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا تو طالب علم دین کو دیکھو. باخدا جو طالب علم صرف علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کے ہر حال اور ہر ایک قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں وہ ہر زمین اس کے لیے استغفار کہتی ہے. صبح شام فرشتے اس کی مغفرت کا کچھ اس طرح اعلان کرتے ہیں: ہؤلاء اتقوا اللہ من النار. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا. اس سے مراد لوگ یہی ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب طلبہ اکرام کا اتنا بڑا مقام ہے تو ان لوگوں کی کیا شان ہوگی جو طالبہ پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں امداد دیتے ہیں. ان کے روپیوں پیسوں کی جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں کتنا بڑا اجر دے گا. دوستو، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسے میں قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے، انقلب کتابیں ہیں. سب سے پہلے قرآن میں آ کر یہ کہا ہے کہ جو بندہ ٹوٹ گیا ہے انہیں خدا سے جوڑا اور فرمایا کہ تم تعلق کو توڑتے ہو لیکن خدا نہیں توڑتا. چنانچہ اگر خالق کا مخلوق سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن نہ بھیجتا. قرآن نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی ہے اور زمانے کے لیے خیر القرون بنا دیا. قرآن قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن گئی. قرآن کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنا دیا. بہرحال اداروں کا طالب علم اور مدارس پر مقام ہے، تعمیر سے اونچائی نہیں آتی. اس کا رشتہ اصحاب صفہ سے چلتا آ رہا ہے جس کے معلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کے طالب علم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تھے. ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلی. کیا کوئی یونیورسٹی سے فاروق ہونے والا اس طرح کا فخر کر سکتا ہے؟ یہی وہ دینی ادارہ ہے جہاں جبرائیل خود طالب علم دین بن کر استفادے کے لیے آئے تھے اور کہتے تھے کہ ایمان اور احسان کیا چیز ہے، قیامت کب آئے گی؟ اور اسی مرکز میں حضرت جبرائیل بھی آتے رہے. ایسا نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ کوئی قیامت کر سکے گا. دوستو، مدرسے کی قدر تم نہ کرو گے تو خدا دوسروں کو پیدا کرے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
اور دعا ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی